پنجاب کے 6 اضلاع تو بالکل ہی کرتارپور سمیت ڈوب کے رہ گئے. راجہ صاحب یہ جو سچویشن ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایک لمبا عرصہ ہو گیا, ہم یہ نعرے وعدے وعید ہر الیکشن میں سنتے ہیں, یہ کام نہیں ہے گورنمنٹس کا کہ ریزروائر کی طرف جائیں. کب بنائیں گے بڑے جتنے ڈیم, خاص طور پہ کالا باغ ڈیم لے لیں, ان کو تو ہم نے سیاست کی نظر کر دیا, چھوٹے ہم بننے نہیں دے رہے. دیکھیں اس چیز کے جو ہے نا دو اسپیکٹس ہیں. ایک جو ہمارا نیشنلی ایشو ہے ویدر اٹس آن پروونشل لیول اور فیڈرل لیول, جو انٹرنیشنل اسپیکٹ ہے کہ جو یہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, اس میں پاکستان کا کنٹریبیوشن اگر آپ گلوبلی دیکھیں تو اٹس گونا بی لیس دین 1%. ہمارا اس میں کنٹریبیوشن نہ ہونے کے برابر ہے. جو ہمارے ساتھ کے نیبر کنٹریز, آپ انڈیا لے لیں یا آپ چائنا لے لیں یا آپ جاپان لے لیں یا آپ یو ایس لے لیں, جن کا اس پہ میجر رول ہے, اس وقت ان کا کام بنتا ہے کہ یہ ان کے کانسیکوینسز ہم فیس کر رہے ہیں. پاکستان کی جغرافیکل لوکیشن ہاں ضرور ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اتنی ونریبل ہے اور اس کا ایک سویئر امپیکٹ ہے ہمارے اوپر. 5200 پلس گلیشیئرز ہیں ہمارے ملک میں, تو اس کا امپیکٹ ہمارے ملک پہ زیادہ ہو رہا ہے. مگر یہ کسی اور کی غلطی ہے جس کو پے آف آج ہمارا ملک کر رہا ہے. تو ڈیسپائٹ کہ گورنمنٹ لیول پہ امپرومنٹس ہونی چاہیے, بٹ انٹرنیشنلی جو مین سوال بنتا ہے آج ہماری گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے فیڈرل لیول پہ باقی ممالک کے ساتھ بیٹھ کے کہ جو وہ ہمیں اس کے لیے کیسے کمپنسیٹ کریں گے. لاسٹ بھی جب ایک سمٹ ہوا تھا تو اس وقت $12 بلین کا پاکستان کو کہا گیا تھا کہ ان کو دیا جائے گا, بٹ اس لیول پہ بھی بات چیت نہیں ہوئی. جو آرگنائزیشنز اس وقت UN کے ساتھ کولیبریشن کر کے پاکستان میں کام کر رہے ہیں, کیا وہ ہمیں ریپرزینٹ صحیح طریقے سے کر رہے ہیں؟ کیا وہ ہمارا موقف صحیح طریقے سے آگے پیش کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے, ہم ایک غریب ملک ہے پاکستان, ہماری ایک اکانومی اٹس شرنکنگ اکانومی, تو ہمیں اس وقت انٹرنیشنل سپورٹ کی ضرورت ہے. یہ چند $1 ملین جو ہمیں ڈونرز کے تھرو یا اس طریقے سے انٹرنیشنلی مل جاتا ہے, اس کا یہ سلوشن نہیں ہے. پاکستان میں اگر آپ جو گلیشیئر کے لاسز ہیں یا جو ان کا امپیکٹ ہے, جو ان کی کاسٹنگ ہے, اگر آپ اس کا کوئی حساب کتاب لگائیں تو اس حساب سے ہمیں انٹرنیشنل فنڈنگ ریکوائرڈ ہے. 18ویں ترمیم کے بعد نا صوبے بڑے خود مختار ہو گئے, بڑے خوش ہو گئے. صوبائی سطح پر نقصانات کا جائزہ لیں, خیبر پختونخوا نمبر 1 پر ہے. خیبر پختونخوا میں ایک ہی حکومت 12 سال سے زائد پہ بیٹھی ہوئی ہے. آپ کی نظر میں آپ کو نہیں لگتا کہ سوچنے کی ضرورت ہے کن چیزوں پر پیسہ خرچہ, کہاں پر کام کیا, کسی نے ہاتھ تو نہیں روکا ڈیم بنانے سے ان کا؟ آپ کی بات ایبسلیوٹلی ٹھیک ہے. میں اسی لیے جو اپنا پچھلا پوائنٹ کہہ رہا تھا کہ ایک تو لیک آف فنڈنگ ہے. جو جس لیول پہ ہم لوگوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے, اس میں ضرور ہے کہ گورنمنٹ بہت ساری چیزوں کو امپرووائز کر سکتی ہے. جیسے کہ ہمارا فارسٹ لیول اس وقت 5% ہے, جس کو ایکچوئل میں 25% ہونا چاہیے. تو ڈیفارسٹیشن کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. جو NOCs ایسے دیے گئے کچھ جگہوں پہ جو پانی کے قریب ہیں اور وہ جگہ کافی ونریبل ہیں, ان کو اوائڈ کرنا چاہیے کہ تاکہ وہ جگہ سیف رہیں. مگر اس کے لیے ہمیں کافی فنڈنگ ریکوائرڈ ہے. جیسے کہ سوات والا ایک واقعہ ہم سب کے سامنے ہوا, 2 گھنٹے ٹیمز لگی رہی, ریسورسز ہمارے پاس انسفیشینٹ تھی اور ہم وہ کام نہیں کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. تو وہ اس لیول کی جو فنڈنگ ریکوائرڈ ہے, ڈیسپائٹ کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد پروونشل لیول پہ بہت کام ہو سکتے ہیں, بٹ لیک آف فنڈنگ کا ایک ایشو رہے گا اور اس میں ہمیں انٹرنیشنلی ہیلپ چاہیے. اور ہمارا موقف یہ, ہمیں نہ KPK کو بلیم کرنا چاہیے, نہ ہمیں پنجاب کو بلیم کرنا چاہیے کہ وہاں پہ انڈیا ساتھ ہے اور وہ اس ٹائم پہ کراپ برننگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اسموگ آتے ہیں. اس کو ہمیں انٹرنیشنلی ایک ساتھ ایک موقف بنا کے لے کے جانا چاہیے اور اپنا کیس لڑنا چاہیے, کیونکہ یہ کسی اور کی غلطی ہیں جس کی سزا پاکستان پے آف کر رہا ہے اور یہ 2050 تک بہت زیادہ سویر جا سکتے ہیں. ہمیں اس کے لیے ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی چاہیے. یہ ایک آدھے ڈیم کی بات نہیں ہے. ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو امپرووائز کرنے کی ضرورت ہے. جیسے GB میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے, وہاں پہ وہ 3 لوگ تھے جن نے اطلاع دی تھی اس گاؤں میں. بیسکلی جو ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو اتنا ایکٹیو ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ڈیوٹی رسپانسبلٹی پوری کرتے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات ہے. اس کے لیے بھی ہمیں ویسی سفارتکاری کی ضرورت ہے جیسی سفارتکاری ہم اب اپنے حوالے سے پوری دنیا میں کر رہے ہیں, تو ہمیں اس کے لیے ماحولیاتی سفارتکاری کی بھی ضرورت ہے. اس پہ راجہ صاحب کچھ کہنا چاہیں. راجہ عباسی صاحب دیکھیے, اس میں یہ ہے کہ جو ہماری گورنمنٹس ہیں ان کی ٹاپ پرائیورٹی بیسکلی کلائمیٹ چینج ہے ہی نہیں. ہم لوگ انتظار کرتے ہیں جس ٹائم ایسا کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے اور تب جا کے اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں. ہمیں پریکاشنری میجرز کی ضرورت ہے. ہماری جو گورنمنٹس ہیں وہ ان پروجیکٹس کے کام کر رہی ہیں, برجز بنانے کے, ہائی ویز بنانے کے, جو بیسکلی عوام کو نظر آتے ہیں. اسی وجہ سے شاید آج عوام میں لیک آف اویئرنیس بھی ہے. لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ ہے کیا, اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے فیوچر میں کانسیکوینسز کیسے ہیں. تو گورنمنٹ کو ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کی ضرورت ہے اس کام کے اوپر, اور اس کام کے اوپر سب لوگوں کو مل کے, ڈیسپائٹ وہ کوئی پروونشل لیول گورنمنٹ ہے کسی پارٹی کی یا فیڈرل لیول پہ, سب کو اکٹھے ہو کے ایک پیج پہ رہ کے اس پہ کام کرنا چاہیے تاکہ پہلے ودن دی کنٹری ہم اس پہ کام کر سکیں. جس طرح ہم بھارت کی آبی جارحیت کی بات کریں, اس سے بھی دنیا کو بتانا چاہیے. اب اس کی بھی ہمیں سفارتکاری کی ضرورت ہے
کہ بھارت جس طرح کی جارحیت وہ کسی لیول پہ نہیں چھوڑتا. انہیں دہشت گرد یہاں پر بھیجنے ہوں وہ دہشت گرد بھیجتے ہیں, ان کی انٹیلیجنس ایجنسی پاکستان میں تباہ کاریوں میں انوالو ہو تو ساری دنیا کو ہم بتا بھی رہے ہیں, اب جا کے سمجھ آ رہی. تو کیوں نہیں ہم بتائیں کہ کلائمیٹ کی تباہی کی بڑی وجہ بھارت بھی ہے اور خاص طور پہ پاکستان میں آبی جارحیت کی. بالکل ایسے ہی یہ کیس جب ہم لوگوں کی اپنی ایک پرائیورٹی ہوگا, اس کو ہم انٹرنیشنلی بھی اچھے طریقے سے لڑ سکتے ہیں اور لڑنا چاہیے بھی. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہمیں انٹرنیشنلی اس کی فنڈنگ ریکوائرڈ ہے اور وہ ہمارا حق ہے, کیونکہ اس کے کانسیکوینسز جو ہے وہ ہم بیئر کر رہے ہیں. اور انڈسٹریلائزیشن میں سارا اگر آپ پاکستان کا کوئی ریشیو نکالیں تو اس کے بھی لیس دین 1%. تو کسی اور کی کیے ہوئے کام ہے جس کی سزا آج پاکستان دیکھ رہا ہے. ہم سب لوگوں کو یونائٹڈ ہو کے اس کیس کو انٹرنیشنل فورم پہ ریز کرنا چاہیے. جو آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, چلیں اب ذرا ہم اس پر بھی بات کرتے ہیں راجہ واسف صاحب. صوبائی سطح پر ہمارے اب صوبے بڑے امپاور ہو گئے 18ویں ترمیم کے بعد, ساری چیزوں میں وہ NFC ایوارڈ بھی مانگ رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن کیا ہمارے صوبوں نے تیاری کی ہے ریزروائرز بنانے کی حقیقی معنوں میں؟ سارے صوبوں کی بات کر رہے تھے, خاص طور پہ خیبر پختونخوا جہاں ایک ہی حکومت لمبے عرصے سے ہے. پنجاب کی صورتحال کچھ بہتری کی طرف ہے, سارے اس کو مان بھی رہے ہیں کہ بہتر ہو رہی ہے. سندھ کی صورتحال ابھی تک اس طرح آیا نہیں, اللہ نہ کرے وہاں آئے, لیکن جو سیلاب 2022 کا ہم نے دیکھا, 2010 کا دیکھا, وہ اتنا خطرناک تھا کہ وہاں بھی ساری چیزیں ملیہ میٹ ہو گئیں. تو کیا صوبے اپنی تیاری کر رہے ہیں انکلوڈنگ بلوچستان؟ لیکن مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی پروونسز ہیں یا جتنے بھی چیف منسٹرز ہیں ہمارے, ان کی کوئی ورکنگ اس طریقے سے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے نہیں ہے جس طریقے سے ہونی چاہیے. اب اس پہ KPK کے اوپر بلیم زیادہ صرف اس وجہ سے آتا ہے کیونکہ اس کی جغرافیکل لوکیشن ایسی ہے. اگر یہ چیز پنجاب میں ہوتی تو امپیکٹ اس کا اتنا ہی سویر ہوتا. سندھ میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے, وہاں پہ کوسٹل ایریا ہے, کل اس کا کس طرح کا امپیکٹ آ سکتا ہے. تو یہ چیزیں آج جو پہلے ہم نے 2022 میں دیکھا کہ 1/3 ہمارا جو ملک تھا وہ تقریباً ڈوب چکا تھا. آج 2025 میں ہم نے فیس کیا, اور فیوچر میں اب ہمیں اس کا کس طرح کا ایک سویر امپیکٹ آئے گا. تو گورنمنٹس کو اس کے اوپر پراپر کام کرنا چاہیے, اپنے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو مزید مضبوط کرنا چاہیے, ایکٹیو کرنا چاہیے, اور اسپیشلی یہ جو فارسٹریشن کے خلاف ہے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. کہ جو ٹریز کٹنگ ہے, میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ 5% ہمارا اس وقت فارسٹ لیول ہے جو 25% ہونا چاہیے تھا, اور اس کے خلاف ہمیں سخت ایکشن لینا چاہیے تمام گورنمنٹس کو. اور ساتھ ہی ساری جو NOCs دی جا رہی ہیں ایسے ایریاز میں, آپ کو NOCs دیتے کے لیے یہ بہت خطرناک ہے. سوسائٹیز کو, جو ہوٹلز بن رہے ہیں, جو پلازاز بن رہے ہیں, کہ کل اس کا کیا امپیکٹ آئے گا. تو اور وہ راستے میں ہے پانی کے, اور ابھی ہم نے اس کا امپیکٹ دیکھا بھی. بالکل ایسے ہی. اور کیونکہ پاکستان کی جو جغرافیکل لوکیشن ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اس میں 5200 گلیشیئر ہیں, جو اس پوری دنیا میں اتنے گلیشیئرز کہیں اور نہیں. اور ہمارے پاس 5 گلیشیئر ایسے ہیں جو پوری دنیا میں سب سے بڑے گلیشیئرز ہیں. پھر ہمارے پاس پیکس ایسی ہیں, ماؤنٹین پیکس ایسی ہیں جن کا الٹیٹیوڈ سب سے زیادہ ہیں. تو اس طرح کا جو ونریبل ایریا ہوتا ہے اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ ورکنگ کی ضرورت ہے. مگر بدقسمتی سے ہماری گورنمنٹس کی توجہ اور انوالومنٹ ان پروجیکٹس پہ جو عوام کو نظر آتی ہے, جیسے کوئی آپ نے میٹرو بس بنا دی ہے, یا آپ نے کوئی ہائی ویز بنا دی ہیں, یا آپ نے بریجز بنا دی ہیں, مگر اس کا ہم نے اگر آج ایکشن نہیں لیا تو کل ہمیں پتہ لگے گا کتنا سویر امپیکٹ ہوگا. تو وہ کہتے ہیں انگلش میں کہ اسی لیے ہم زیادہ دیکھ بھی رہے ہیں.